در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اصول حدیث کا آج پہلا سبق ہے۔ آج سے کتاب اسٹارٹ کی جاتی ہے۔ کتاب کے بارے میں جو ابتدائی باتیں تھیں وہ کل میں نے بیان کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کتاب کے خطبے کو پڑھیں گے۔ مصنف نے سب سے پہلے اس کتاب میں خطبے کو بیان فرمایا ہے اور حمد اور اللہ کی تعریف بیان فرمایا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی کتاب کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے پر مصنف نے بھی عمل کیا ہے اور سب سے پہلے تعریف، علم حدیث اور دیگر جو تعریفات ہیں ان سے پہلے مصنف نے خطبے کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کتاب کے خطبے کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حمد بیان کرنا یعنی اس کی تعریف بیان کرنا۔ ونستعینہ، اور ہم اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یقیناً مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اور ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں، اس سے ہی مغفرت مانگتے ہیں، اور حقیقت میں بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ تو ایسے بھی آدمی کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ معصوم انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ تمام کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی نے امت کو ایک درس دیا ہے۔ وہ کثرت سے ہمارے نبی استغفار پڑھا کرتے تھے، تو ایک امت کے لیے درس ہے، تو ہم بھی اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں۔ تو مصنف فرما رہے ہیں وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، فرماتے اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بے شک، اور یہاں پر جو ہے مصنف نے بیان فرمایا ہے فلا مضل لہ، یہ یہاں پر جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے،
یعنی بتا دیا کہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر لا نفی جنس استعمال کیا ہے، لا مضل لہ، اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. حقیقت بات ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. اور بے شک ہدایت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے. قرآن میں بھی آیا ہے ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. وَمَن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہاں پر بھی لا نفی جنس ہے، لا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ کلمہ شریف بھی ہے اور یقیناً یہ باتیں سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اور وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یا اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ تمام چیز شرک ہے. تو شرک کی تعریف بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تو اگر یہ چیزیں کوئی کرے گا تو یہ شرک ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، تو یہ شرک ہے. تو یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. تو ایک بات یہاں پر اور بتا دوں میں کہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اب کوئی اگر بشریت کا مطلق انکار کرے تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ کفر ہے. تو بشریت کا مطلق بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. میرے نبی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کاملہ نازل فرمائے اور آپ کے آل پر، اور وسلم اور سلام نازل ہو. تو یہ تھا خطبہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے بیان فرمایا ہے. اب آگے مصنف خطبہ کے بعد اس کتاب کی وجہ تالیف، سبب تالیف بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں وبعد، یعنی حمد و صلات کے بعد عرض یہ ہے، فرما رہے ہیں فقد التمس منی بعض الاخوانی، کہ درخواست کی مجھ سے بعض بھائیوں نے، یعنی بعض بھائیوں یہاں پر شاگرد بھی ہو سکتے ہیں درخواست کرنے والے. اخوان سے مراد یہاں پر شاگرد بھی ہیں اور دوست احباب بھی ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ التماس کی مجھ سے بعض بھائیوں نے، وفقنا اللہ وإیاہم، اللہ انہیں بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے. آگے فرما رہے ہیں ان اضع لهم مختصرا
اجمع فیہ مہمات علمی مصطلح الحدیث، فرماتے ہیں کہ ان کے جو دوست تھے، ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے یہ التماس کی، کیا التماس کی؟ ان اجعلہم مختصرا اجمع فیہ مہمات علم مصطلح الحدیث، کہ ان کے لیے میں مختصر کتاب لکھوں جس میں میں جمع کر دوں فن اصول حدیث کی اہم باتوں کو۔ اجمع فیہ مہماتی، کہ جس میں میں جمع کروں علم مصطلح الحدیث، مصطلح الحدیثی، کہ حدیث، علم اصول حدیث کی اصطلاح کو جس میں جمع کر دوں۔ اس کے بعد آگے فرما رہے من حیث الحدود والقوانین والقواعد والآداب، کہ وہ کس حیثیت سے ہو؟ اس حیثیت سے ہو کہ اس میں حدیث کی تعریف بھی آ جائے اور اس میں قوانین آ جائے، قواعد آ جائے، آداب آ جائے۔ تو وہی فرما رہے کہ من حیث الحدود والقوانین والقواعد والآداب لیکون لهم عونا فی فہم رموز اہل العلم فی مصنفاتہم، تاکہ یہ کتاب ان سب کے لیے مددگار ثابت ہو۔ لیکون لهم عونا، تاکہ یہ کتاب ان سب کے لیے، یہاں پر اہل علم کا بھی ذکر ہے، رموز اہل العلم، یعنی اہل علم سے مراد علماء، اور یہاں پر جو بات چل رہی ہے یہاں پر خاص علم مراد ہے، یعنی علم حدیث مراد ہے۔ محدثین کے رموز و اشارات کے سمجھنے میں جو انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں تصنیف کیا وہ سمجھ میں آ جائے، تو یہی فرما رہے کہ لیکون لهم عونا فی فہم رموز اہل العلم فی مصنفاتہم، کہ پہلے تو یہاں پر فرمایا کہ میں ایک مختصر کتاب لکھوں۔ بعض دوستوں نے مجھ سے یہ التماس کی، مجھ سے درخواست کی کہ میں علم اصول حدیث میں ایک مختصر کتابچہ لکھوں جس میں آداب بھی آ جائیں، قوانین بھی آ جائیں، قواعد بھی آ جائے۔ تو وہی پھر فرما رہے ہیں کہ وہ کتاب اس طرح ہو کہ اس میں محدثین کے رموز و اشارات کے سمجھنے میں جو انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں تصنیف کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ تھی جو کتاب لکھنے کی سبب تالیف اور وجہ تھی۔ تو سب سے پہلے اس کتاب میں خطبہ بیان کیا گیا، پھر سبب تالیف، وجہ تالیف کو مصنف نے بیان فرمایا ہے۔ یہ دو باتیں تھیں۔ اب آج کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ